تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے۔ کہ ہدایت ملی تو اس نے کہا۔ اسی طریقے سے جب اللہ نے اسے ہدایت دی تبھی اللہ اس بندے نے اللہ کو رحمان اور رحیم مانا، اور اللہ نے جب اسے ہدایت دی تبھی اس بندے نے اللہ کو روز جزا کا مالک مانا، اور اللہ نے جب اسے ہدایت دے دی تبھی اس بندے نے اللہ کو مستحق عبادت جانا، اللہ کو عبادت کے لائق جانا، اور حقیقی مددگار اللہ کرنے والا یہ جانا۔ اس کو یہ ہدایتیں ملی ہیں تبھی تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اللہ کی رحمانیت کا ذکر کیا ہے، اللہ کے مالک یوم الدین ہونے کا ذکر کیا ہے، اس کے مستحق عبادت ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہدایتیں تو اس کو مل چکی ہیں۔ اب یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی جو ہدایت ہے اس ہدایت میں اضافہ فرما۔ یعنی ہدایت جو ہے ایک لمحے کی بھی ہدایت ہوتی ہے، ایک گھنٹے کی بھی ہدایت ہوتی ہے۔ ہدایت جو ہے کیا ہے؟ سیدھے راستے کی ایک پہچان ہو جانا اور بندہ اس پر عامل ہو جائے۔ تو یہ کبھی کبھی تھوڑے وقت کے لیے بھی ہوتی ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو صحیح معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا، اب صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ تو صراط مستقیم کا ایک معنی یہ ہے کہ عقائد اسلام کا راستہ، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عقائد ہیں اس سے صراط مستقیم معنی مراد ہے۔ اور ایک معنی ہے اسلام کا سیدھا راستہ، وہ ہے صراط مستقیم۔ اب اسلام کا جو سیدھا راستہ ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہے، اولیاء اعظام کا راستہ ہے۔ اور اب آپ یوں سمجھ لیں کہ صراط مستقیم کا معنی جو ہے عقائد و اعمال ہر لحاظ سے انبیاء کا بھی ہے اور سارے نبیوں کا ہے، اولیاء کرام کا بھی ہے، کیونکہ سارے نبی جتنے بھی آئے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے اور اسی کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ تو سارے انبیاء کا مشن یہی تھا۔ اولیاء اعظام کا جو راستہ ہے وہ ہمیں آگے کی جو آیات آ رہی ہیں اس کی تفسیر یہ خود قرآن پاک اس آیت کی تفسیر اگلی آیات خود کر رہی ہے کہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے، وہ آگے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہو گیا؟ صحابہ کا راستہ ہو گیا، اولیاء اکرام کا راستہ ہو گیا، اور اہل سنت کا راستہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو جو ہے صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام یہ دو کیٹیگری ایسی ہے کہ جس پر سب متفق ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر ہے۔ بھائی اگر سیدھے راستے پر نہ ہو بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت دیتا ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کے متعلق تو خود حضور علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ تو یہ چنے ہوئے لوگ صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد کے لوگ جو ہیں جن میں اولیاء کرام ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اہل سنت میں یہ اولیاء کرام صرف اہل سنت میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت سے ہٹ کر کے کسی اور فرقے میں کوئی بھی ولی نہیں نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عمل جو ہوتا ہے
وہ عمل کا دار و مدار عقائد پر عقیدہ ہوگا صحیح تو عمل کا جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ بہت سے کام، اس کو چھوٹے سے مثال سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جو اچھے ہیں اور نیک ہیں تو وہ مسلمان بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں نا، تو کیا اس کا ثواب ہے ان کے لیے؟ ثواب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو دنیا میں راحت دے دی، اس کی مرضی ہے. مگر آخرت کا جو ثواب ہے وہ عقیدے سے جڑا ہوا ہے. عقیدہ صحیح ہوگا اور اس کے بعد میں جب آپ عمل کریں گے تو اس عمل کا ثواب جو ہے آخرت کا ذخیرہ ہوگا. اب عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بہت سے ذرائع پیدا فرمائے ہیں. ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع بھی ہیں، جس میں سے سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ انسان کی ظاہری اور باطنی صلاحیتیں ہیں. اس کا عقل و شعور ہے، خود اس کی عقل ہے کہ وہ خود پہچان سکتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور دوسرا، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ کتابیں ہدایت کا ذریعہ ہیں. مگر توریت، انجیل اور زبور، یہ تینوں کتابیں جو ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے ہدایت کا ذریعہ تھی، اب نہیں ہے. اب قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے. اب وہ کیوں نہیں ہے ہدایت کا ذریعہ؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے مطلب سے بہت سی آیات کو تبدیل کر دی ہے نا. اور ویسے بھی جب قرآن مجید ہمارے پاس آ گیا ہے تو اب کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو احکام تورات اور یا انجیل یا زبور کے اللہ تعالیٰ کی مرضی یا اس کے پسند کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی رکھا ہے، تو وہ قرآن مجید میں ہے، تو ہمیں دوسرے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اب قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے. تیسرے، انبیاء حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی، ویسے سارے نبیوں کی جو زندگی ہے وہ ان کے وقتوں میں ان کی قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. ان کے وقتوں میں ان کی قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. لیکن اب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. حضور کی جو زندگی ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد ہیں. حضور کے اولین شاگرد کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں. اور ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال بیان کیا قرآن پاک میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگوں، اگر تم ان کی طرح ایمان لائے تو ہدایت پا جاؤ گے. تو یعنی ان کا ایمان ایسا ایمان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور تمثیل کے بیان کیا کہ ایسا ایمان لاؤ. تو وہ لوگ بھی جو ہے ان کی زندگی بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. خود حضور کا فرمان ہے، اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت ان سے حاصل کی جا سکتی، ہدایت کا ذریعہ ہے. اور اس کے بعد میں جو اہل سنت ہے، اہل سنت کے علماء ہیں یا اہل سنت کے اولیاء ہیں، وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ کسی ایک کو جو ہے منحصر کر دینا ہدایت کے لیے یہ کیا ہے؟
تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا میں یہ ارشاد فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ جو کچھ لے کر کے آئے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو پھر کیا آپ کو خوف ہے ہماری طرف سے کہ ہم جو ہے پھر جائیں گے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، کیونکہ دل جو ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، دل اللہ تعالی کی 2 انگلیوں کے جیسی اس کی شان ہے، اس کے لائق 2 انگلیوں کے درمیان ہے دل، وہ جیسا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ یعنی دل جو ہے اللہ تعالی کے 2 انگلیوں کے درمیان جیسا، حالانکہ وہ انگلیوں سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، مگر بطور مثال سمجھانے کے لیے ضروری ہے، خود اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے اس شان کے مطابق اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور وہ جیسا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں۔ قلب کے معنی پلٹ جانا، قلب کے معنی ہے پلٹ جانا، بدل جانا۔ آپ دیکھتے ہوں گے دل کبھی کسی چیز پر جو ہے ایک ہی چیز پر مستحکم نہیں ہوتا، اگر کسی چیز پر ہے تھوڑی دیر بعد بدل جاتا، ارے ایسا نہیں ایسا، پھر تھوڑی بار بدل جاتا، ایسا نہیں ایسا۔ تو اس کی خاصیت یہ ہے، وہ ہوتا کس وجہ سے ہے وہ علیحدہ چیز ہے، مگر دل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پلٹ جاتا بار بار۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ جو عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ تو مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہدایت مل جانا ایک بات ہے، اور ہدایت مستقل رہنا ایک علیحدہ چیز ہے، اور ہدایت پہ ہی دنیا سے چلے جانا ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ دعا جو ہے حضور علیہ السلام بار بار مانگتے تھے۔ کیوں؟ ویسے تو حضور علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے، وہاں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ امت کو چاہیے کہ ایسی دعائیں اکثر یا ہمیشہ جو ہے مانگا کریں، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرمانا کہ عقل والے اس طرح سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو آج بھی اگر آپ غور کریں اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے لوگوں میں، تو آپ بہتوں کو دیکھیں گے، چاہے وہ عقلاء ہو، فضلاء ہو، علماء ہو، مشائخ ہو، ہدایت کے بعد بھی وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو اس میں بھی مل جائے گا۔ یعنی ہدایت جو ہے، مستقل ہدایت، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہم کریں۔ اور یہ دعا جو ہے، اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی یہ مستقل، اس پر ثابت قدمی کی دعا ہے۔ یہ ہدایت مل چکی ہے، یا ہم ہدایت کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں،
یہ ہدایت مل چکی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہدایت ملی تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ہدایت ملی تو اس نے اللہ کو رحمان اور رحیم مانا، ہدایت ملی تو اس نے مالک یوم الدین کہا، ہدایت ملی تو اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا۔ یہ ہدایت مل جانے کے بعد کی دعا ہے کہ یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یعنی ہدایت تو ہے لیکن ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ اور حضور علیہ السلام کو جو دعا مانگتے تھے اس دعا کا مطلب بھی یہی ہے کہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، میں کہاں پر تھا کہ اہل سنت کو جو میں نے منحصر کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ بس اگر تم اختلاف دیکھو، یعنی اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اختلاف دیکھو تو حضور نے فرمایا سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور بڑی جماعت اہل سنت والجماعت ہی ہے نا۔ دنیا میں اب سے نہیں 1400 سال سے سب سے بڑی جماعت اہل سنت والجماعت ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اور میں نے اس کو کیوں منحصر کیا تھا ایک ہی جماعت میں؟ کیونکہ اور بھی احادیث ہیں حضور علیہ السلام کی جس میں حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اس کے جو ہے فرقوں کے جو ہے فرقوں کی تعداد بتائی ہے۔ تو ایسا ہے، اس لیے میں نے جو ہے ہدایت کو منحصر کیا ہے اہل سنت پر۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اولیاء کرام اہل سنت میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ دو دلیلیں ہیں اہل سنت کے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں آئندہ جمعے میں اس کے آگے کی جو آیات ہیں اس کو بیان ہوگا، چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت فرمانے، الحمدللہ رب العالمین۔